اور ماں پازیٹیو بھی تربیت کر سکتی ہے، نیگیٹو بھی تربیت کر سکتی ہے۔ انسان 31 باب اگر پڑھ لیں تو وہ شروع یہ ہوتا ہے کہ سلیمان کی ماں کی باتیں جو اس نے اپنے بیٹے کو سکھائی، بادشاہ کی بات، ماں کی باتیں جو اس نے اپنے بیٹے لیمن کو سکھائی۔ اب ایک ماں وہ بھی ہے جو اپنے بادشاہ کی تربیت کر رہی ہے، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو اس کا بیٹا کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا۔ اور اس کی اگر تربیت دیکھیں آگے جا کر ساری ایک عورت کا رویہ ہے جو بائبل ہم سے توقع کرتی ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، میں پاسٹر بھی ہوں، ٹھیک ہے، میرا صرف خواجہ سرا کا چرچ ہی، خواجہ سرا کا تو پچھلے سال ہی کھولا میں نے چرچ، اس سے پہلے میرا چرچ ہے جو کہ عام لوگوں کا چرچ ہے۔ تو ہم نے جو تربیت کرنی ہے ہم نے سب کی کرنی ہے، اور ماں نے اس کا فوکس ماں ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تربیت کا صرف ایک ہی پہلو سمجھتے ہیں، اور وہ پہلو صرف اور صرف ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس۔ نو ڈاؤٹ بائبل مقدس پرائم ہمارا فوکس ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، تبھی تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ ہمارا جو بنیاد ہے یا جو محور ہے یا جس پہ ہمیں فوکس کرنا وہ بائبل ہی ہے، لیکن نہ ہم بائبل پہ پورے طور پہ پورا اترتے ہیں، اور پھر نہ جو پریکٹیکل لائف بائبل جس کی باتیں کرتی ہے، خاص طور پر انسان 31 باب میں آج اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ صبرات اگر آتی ہیں تو عورت کر کیا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس عورت کو جو بائبل انسان 31 باب میں دکھائی گئی ہے کہ جس کا چراغ نہیں بجھتا، بائبل مقدس جس کو 24 گھنٹے سوتے جاگتے دوپہر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، پھر اس کی لائف کیسی ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جائیں، مجھے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کا حصہ نہیں سن سکی، میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں اس کو سنتی، لیکن مجھے ایک ٹی وی پر قیامت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہیں سے سیدھی میں آ رہی ہوں، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ بھی ہوئی ہوں اور پہلے والا حصہ سن نہیں سکی، ورنہ میری عادت ہے کہ میں پورا ورشپ کا بھی حصہ بنتی ہوں اور پورا کلام سنتی ہوں۔ اچھا اب میرا سوال یہ ہے، آج بھی جتنی آپ بیٹھی ہیں، چاہے بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں چاہے نوجوان عورتیں بیٹھی ہیں، زیادہ میں فکر کرتی ہوں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، فوکس ہمارا بائبل ہے۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، جتنے بیٹھے ہیں بائبل پڑھی کس کس نے؟ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل پڑھی ہے نا، وہ کھڑے ہو جائیں۔ مکاشفہ سے لے کر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک دکھا لیں، آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، کتنی خواتین کھڑی ہیں، ایک اور سکھا، 1 2 3 4 5 بچے، جانتے ہم کیا ہے؟ بیٹھے پلیز تشریف رکھیں، جانتے ہم کیا ہے؟ روحانی نگہداشت، جانتے ہم کیا؟ روحانی نگہداشت۔ آپ دونوں نے بائبل پڑھی؟ کہاں سے شروع کی ہوئی ہے؟ پیدائش سے شروع کی ہے۔ بائبل جب پڑھنی ہے پیدائش سے شروع کرنی ہے، اور المیہ جو چرچ کا اس وقت ستیہ ناس ہے نا، تو وجہ یہی ہے کہ بائبل نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں بہت احسان ہم خدا پہ کرتے ہیں نا، ہمارا احسان خدا پہ یہ ہے کہ ہم نے زبور پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے اناجیل پڑھی ہوئی ہے، یہ ہمارا احسان ہے خدا کی ذات پہ۔ میں اگر آج کامیاب ہوں تو اس کی وجہ وقت اور وقت خدا کا کلام ہے۔ میں جب خدا میں آئی تھی تو 1 مہینے کے اندر پوری بائبل پڑھ لی تھی، آپ نے پوری زندگی لگا دی ہے اور بائبل
کہ ہماری جو اولاد کی نگہداشت بہت اچھی ہوگی. میری ماں 65 سال کی تھی جب وہ خدا میں آئی تھی. 1 سال میں اس نے 3 بار بائبل پڑھ لی تھی. آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کرسچن گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. تو پھر کون سی بیماری ہے آپ کو کہ آپ بائبل نہیں پڑھتے؟ بیماری ہے کوئی؟ پڑھتے ہیں بیٹا. کیا عمر ہے آپ کی؟ 16 15 16 تو پڑھ لینی چاہیے تھی نا اب تک بائبل. مسلمان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو زبان بھی مختلف ہے قرآن شریف کی. ہر گھر میں یا تو مولوی آئے گا, عورت مولوی آئے گی یا مرد مولوی آئے گا. وہ اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ المیہ جو یہ آپ کے چرچ کی حالت نہیں, مجھے بھی پتا آج کتنی خواتین ہیں. کچھ ہے کام آپ کے پاس؟ 100 سے تو میرا خیال ہے 300 تک تو ہوں گی خواتین. ہاں 200 میرا خیال ہے 200 سے بھی زیادہ ہیں. 200-250 خواتین ہیں اور 200-250 میں سے اگر 6 لوگوں نے بائبل پڑھی ہے تو دہائی افسوس کا کام. یہ آپ کے چرچ کا المیہ نہیں ہے. ہر چرچ میں جاتی ہوں پہلا کوسچن میرا یہی ہوتا ہے کہ بائبل کتنے لوگوں نے پڑھی, اور یہی ہوتا ہے کہیں 4 نے پڑھی ہوتی, کہیں 6 نے, کہیں 10 نے. مجھے آج تک کوئی ایک چرچ ایسا نہیں ملا جس میں پوری خواتین پورے لوگ کھڑے ہوتی ہم نے بائبل پڑھی ہوئی. بائبل پیدائش سے لے کر کہاں تک پڑھنی؟ اس لیے اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بائبل پڑھنی نہیں آتی, ہم تو ان پڑھ ہیں. آج کل یہ فون آپ کو سب کے پاس ہے نا, بچوں کے بھی پاس ہے, بڑوں کے پاس بھی ہے. مفت بائبل اس میں ملتی ہے, مفت. سہیلیوں سے 1.5 گھنٹہ بات کرنے کے لیے بیلنس کروانا پڑتا ہے. بائبل کون سی کیسے ملتی ہے؟ فری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, فری استعمال ہوتی ہے, اور جو پڑھ سکتا وہ پڑھے, جو نہیں پڑھ سکتا وہ سنے بائبل کو. اس لیے یہ کہنا کہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے یہ غلط بات ہے. دوسری چیز, سنڈے اسکول بھیجنا. آج اکثر گھروں میں سنڈے چرچز میں کیا ہوتا ہے, سنڈے اسکول بچے نہیں جاتے تو ماں سے پوچھے بچے وہ ابھی سو کر نہیں اٹھے تھے, وہ ابھی سو کر نہیں اٹھے تھے. ایک ہی تو دن ہوگا, زیادہ تر کرسچن گھروں میں سنڈے والے دن واشنگ مشین لگی ہوتی ہے یا گھر دھونا ہوتا ہے. میں اگر آج آپ کے سامنے کامیاب خاتون کھڑی ہوں نا تو کچھ اصولوں اور ضابطوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوں. میرے بچے ایوری سنڈے 4 سنڈے اسکول جاتے تھے. کتنے؟ آج مائیں ایک سنڈے اسکول بھیجتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. پہلا سنڈے اسکول صبح 7 بجے اٹھ کر میرے بچے جاتے تھے, ابھی انہیں لینے آتی تھی, تیار کر کے بھیجتی تھی, پھر آتے تھے, پھر انگلش سنڈے اسکول جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر اردو سنڈے اسکول جاتے تھے, پھر شام کو چوتھے سنڈے اسکول جاتے تھے. آج میرے بچے تناور درخت بن کر میرے ساتھ کھڑے ہیں اور کامیابی ان کے قدموں کو چوم رہی ہے. بائبل مقدس یہ اول ترین چیز تھی جو میں نے اپنے بچوں کو دی. دنیا کی کوئی چیز, ایک پادری ابھی وہ چمن میں ہے, پادری وکٹر, وہ ایک بار ہمارے گھر آئے تو میں ان کے چرچ گئی چمن میں, تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی کلیسیا کو بتاتا ہوں. ایک دم میرے گھر آئے, میری بڑی بیٹی اس وقت وہ 27-28 سال کی بیٹی, شادی شدہ ہے. کہتے میں ان کے گھر گیا تو میں نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بائبل پڑھ لی ہے, تو بیٹی نے کہا ماما نہیں پڑھی. تو کہتے میں نے اس کو تھپڑ مارا کہ بائبل کیوں نہیں پڑھی.
تو کہتے ہیں میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، میں نے کسی ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس بات پہ مار رہی ہے کہ بائبل نہیں پڑھی۔ ہم ان باتوں کے لیے تو مارتے ہیں، کپڑے نہیں دھوئے، صفائی نہیں کی، کھانا نہیں وقت پہ بنا، مارتے ہیں نا مائیں۔ کتنی دفعہ ہم مارتے ہیں بچوں کو کہ بائبل نہیں پڑھی۔ بات یہ ہے کہ ضابطے اصول ہم خود یہ سنڈے والے دن جو آ کے سنتے ہیں نا، جو مجھ سے بھی آج سنیں گے کہ میری پڑھی ہوئی بائبل ہے، یہ آپ کی پڑھی ہوئی نہیں، پادری جو سناتا پادری نے پڑھی ہوئی ہے بائبل، وہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی۔ پہلے یہ اصول تو طے کر لیں کہ ہم نے بائبل مقدس کو اول درجہ دینا ہے، جو خدا خود فرماتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے۔ ہم شریعت کی کتاب کو کھولتے ہی، ہم بائبل مقدس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، صرف کھولتے اس کو یہ ہے کہ بخار ہو گیا تو بائبل یاد آ جاتی ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو بائبل یاد آ جاتی ہے۔ زندگی کے معاملات نہیں ہے بائبل پڑھنا۔ میں آج بھی زمین پر بیٹھ کر کوشش میری ہوتی ہے کہ ایوری ڈے 5 چیپٹر بائبل کے پڑھوں۔ مجھ سے مصروف زندگی آپ کی نہیں ہے، 4 سے 5 گھنٹے سوتی ہوں۔ پھر روحانی نگہداشت کیسے ہونی آپ کی؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور آج بچے سے لے کر بڑے تک ایک فیصلہ کریں کہ ہم آج رات سے ہی پیدائش کی کتاب سے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے بیٹوں کی زندگی میں، اپنے خامد کی زندگی میں اول درجہ رکھیں گے۔ اس کو کھڑے ہو جائیں، کمٹمنٹ آپ آج پیسے خرچ کیے گئے ہیں، آج آپ نے ٹائم نکالا ہے خدا کے گھر آنے کے لیے، آج آپ روحانی نگہداشت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آئے ہیں، اور اگر آج آپ یہ کمٹمنٹ نہیں کرتے کہ میں اس بائبل مقدس کو اول درجہ دوں گی، آج سے اس کو پڑھنا شروع کروں گی، چاہتی ہیں آپ اس کو پڑھنا؟ زبان نہیں آتی اس کی؟ آتی ہے نا، انگلش، اردو، سندھی، ہر زبان میں یہ موجود ہے۔ کیا کمٹمنٹ کرنی ہے کہ مت کہ میں چھوٹا ہوں، میرے بچے اس سے چھوٹی عمر میں بائبل پڑھنے لگا، پڑھیں گی بائبل آج سے آپ؟ لپسٹک ہم نے بہت خوبصورت لگائی ہوئی ہے، آئی اپریشیٹ، میں بھی اپنے بچوں کو لگانے لگتی، میں کبھی میک اپ سے منع نہیں کرتی، میں خود بھی کرتی ہوں، لیکن بائبل پڑھیں گی آج سے آپ؟ بولو، مشکل کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ فیصلے کا جواب دینا؟ پڑھیں گی بائبل آج سے آپ؟ کہاں سے شروع کرنی ہے آپ نے بائبل؟ پیدائش سے شروع کر کے، پھر پیدائش میں رہ جانا ہے، پیدائش سے شروع کر کے مکاشفہ تک جانا ہے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کریں۔ اے پاک خدا، جتنی بیٹیاں بیٹے آج تیری پاک بارگاہ میں کھڑے ہیں، اے خدا قدوس ان کو فضل بخش کے تیرے کلام کو اول درجہ دے، اور اس کلام کو اپنی ہڈیوں کے لیے قوت اور توانائی بودا بنا لے پاک خدا، اور یہ کلام ان کی زندگی میں خداوند اول درجہ رکھے، ان کو اٹھتے سوتے جاگتے بیٹھتے اے خدا اسی کتاب کا دھیان رہے۔ اے خدا آج یہ جو باتیں تیرے حضور کرتے ہیں پاک خدا، وہ ان کی زندگیوں میں ریفلیکٹ ہو، یسوع کے نام سے، آمین۔ بیٹھ جائیں۔ میری ایک ہی کمٹمنٹ خدا سے ہے کہ کاش میں پورے پاکستان کو اس طرح لگا دوں کہ بائبل پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ بائبل کے بغیر آپ کہیں بھی کامیابی کی راہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی JMDC میں جب ڈاکٹر آف فارمیسی کے لیے اسے ایڈمیشن لیا تو 1000 اسٹوڈنٹس میں وہ کرسچن تھے اکیلی، وہاں لائبریری میں گئی اور لائبریری میں دیکھا قرآن شریف رکھا ہوا تھا، وہ فوراً پرنسپل کے پاس گئی اور اسے کہا کہ بائبل کیوں نہیں رکھی، اور اسے بائبل رکھوائی وہاں پر۔
کیونکہ جب غیرت ہوگی ہمارے بچوں کے اندر تو ہر جگہ بائبل رکھوائیں گے. اس لیے پلیز اپنے بچوں کو، میں صبح اٹھ کے، آج بھی میرا بیٹا ابھی 25 سال کا ہے، میں آج بھی اس سے اٹھ کے پوچھتی ہوں بائبل پڑھی. اپنے ہسبینڈ کو پوچھتی ہوں، میں خواتین سے کہتی ہوں کہ اٹھ کے انڈا پراٹھا دینا، تو آپ کو پتا ہے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے نا چائے انڈا پراٹھا، تو ساتھ بائبل بھی پکڑا دیا جائے. کہاں کریں گے پہلے کہ بائبل پڑھیں گے، دعا کریں، بعد میں ناشتہ کریں. بعض کا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بعد میں کر لوں، میں کہا چلے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، یہ بائبل پڑھ لی، یہ پہلے پڑھنی کام ہے. کیونکہ جو ماحول بنانا وہ عورت نے گھر کا بنانا ہے، وہ ماں نے بنانا، وہ بیوی نے بنانا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ بائبل مقدس کی جو عورت ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں شاید عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ زمین کو خریدے. میں کہتی ہوں کہ بائبل مقدس اس بات کا ذمہ دار عورت کو ٹھہراتی ہے کہ اگر پراپرٹی بھی خریدنی ہے تو کس سے خریدنی ہے؟ عورت نے خریدنی ہے. انسان میں لکھا وہ کسی کھیل کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے. تو کب سوچیں گے آپ، کب آپ اسے خریدیں گے؟ جب آپ کا اپنا لکھا ہے کہ اس کا چراغ نہیں بجھتا، رات کو بھی اس کے ہاتھ چلتے رہتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو عورت خدا، جو ماں، جو عورت، جو بیوی خدا میں قائم ہے، وہ خود بھی اچھی پوشاک پہنتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی اچھی پوشاک پہناتی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی اچھے کپڑے پہناتی ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی اچھے کپڑے پہناتی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ فیصلے کرنا کس کا کام ہے؟ عورت کا کام. پراپرٹی خریدنا دوسرے مطالبے میں ہے تو مرد سوچے گا. بائبل میں کس نے سوچنا پراپرٹی کے؟ عورت نے سوچنا. اگر آپ کی پراپرٹی نہیں ہے تو کس کا کون ہے ذمہ دار؟ بائبل نے آپ کو ذمہ دار لکھا. آپ کسی چیز کی بات سوچے. بائبل نے یہ نہیں لکھا کہ صرف روٹی پکانی اور بچے پیدا کرنے. روٹی پکانی، بچے پیدا کرنے، یہ سارے جانور کر رہے ہیں. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کبھی آپ سے تو نہیں پوچھ لیا آپ کی بیوی کے بچے کیسے پالتے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو نہیں آیا کبھی کوا، بلی، کتا، شیر ذرا 10 بچے کتنا پال رہے ہیں؟ پال رہے ہیں نا سارے اپنے بچے، پیدا بھی کر رہے ہیں، پال بھی رہے ہیں، بڑھا بھی رہے ہیں. تو ہم میں اور انسانوں میں فرق اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ خدا نے ہمیں شعور دیا ہے اور خدا نے اپنی مرضی پورا کروانے کے لیے یہ ضابطۂ حیات ہمارے ہاتھ میں مقرر کر دیا ہے. آج کل جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، ابھی پنجاب سے ایک بچی میرے پاس آئی اپنے ماں کے ساتھ، 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ، اسکول جا رہی تھی، وہی اس کو 5-6 مسلمان لڑکے لے کر چلے گئے. خیر وہی قبول اسلام، وہی شادی والا ساتھ بچے لے کے آ گئے. والدین میرے پاس اسے بھیجا، باپ لے کر آیا کہ اس کا کیس کرنا ہے. اب میں اسے کوشچن کر رہی تھی تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی کو اس کو دھمکاتا ہے اور وہ میرے بھائی کو جو ہے اس واقعے کے بعد میرے بھائی نے اس کو یہاں پہ دیکھا. میں نے کہا آپ کا بھائی اس کو کیسے پہچان رہا؟ وہ مردہ پنڈی کا تھا، مجھے بچی پنجاب کے کسی اردو شہر کی تھی، گجرات. میں نے کہا وہ آپ کا بھائی اس کو کیسے پہچانتا تھا؟ پہلے تو چپ،
پھر میں نے اسے مزید کوشچن کیے. میں نے کہا آپ کا بھائی کی اس کا مطلب اس سے دوستی ہے جو اس کو پہچانتا ہے. کرتے 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 پتا چلا کہ دوستی کیسے ہوئی کہ ماں لے کے جا رہی تھی ماموں سے ملوانے کے لیے لاہور. راستے میں اس بندے سے فونوں کا تبادلہ ہوا. وہ 40 سال کا بندہ اور یہ 9ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ, اور ماں کو بھی پتا تھا. میں نے کہا آپ نے تو اس کا مطلب آپ کی مرضی شامل تھی بیچ میں. کہتی نہیں وہ تو ویسے دوستی ٹھیک تھی, شادی تو نہیں میں نے اس سے کرنی تھی. میں نے دوستی کس لیے ٹھیک تھی کیونکہ اس سے بھائی کو بھی گھڑی لے کر دی تھی, کبھی ماں کو 3000 بھیج دیتا تھا. سمجھ رہے ہیں واقعات ایسے ہی ہو جاتے کیونکہ ہم اپنے گھرانوں کی نگہداشت ٹھیک نہیں کرتے. بائبل مقدس میں اگر انسان کی کتاب پڑھ لیں اس میں جو خواتین کا کردار لکھا ہوا ہے نا, ہمارے پاس سارے ٹائم بہت ہے. ہماری مائیں کیا کرتی ہیں, ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, وہ ڈرامہ دیکھ لی ہوں گی, بچہ کہے گا اس کو 10 روپے پکڑا دیے, جب ایسے پاپڑ لیا. اصول ضابطے قوانین بنانا ماں کا ذمہ ہوتا ہے. میرے گھر میں یہ ذمہ میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا, 4 بچے میرے. میرے گھر کا یہ ضابطہ تھا کہ میرے بچے نہ چینگم کھا سکتے تھے, نہ میرے بچے کو چھالیاں کھا سکتے تھے, نہ ہمارے گھر میں انڈیا کا کوئی چینل لگ سکتا. کس نے اصول بنایا؟ اب انڈیا کا چینل لگے گا تو آپ ہر طرح کی فلمیں بھی دیکھیں گے, ہر طرح کے ڈرامے بھی دیکھیں گے. میں نہ فلم دیکھنے کے خلاف ہوں, نہ میں ڈرامہ دیکھنے کے خلاف ہوں. میں خود بچوں کو فلم دکھانے لے کے جاتی ہوں, میں میرے ہسبینڈ بھی جاتے ہیں, لیکن ایک عمر ہوتی ہے جہاں پر آ کے آپ بچوں کو اجازت دیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, نہ ہم نے ٹی وی پہ کوئی ضابطہ, نہ فون پہ کوئی ضابطہ, نہ باہر جانے پہ کوئی ضابطہ, کوئی ضابطہ ہم نے رکھے نہیں ہوئے اپنے گھر پہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. بہاولپور کی صدف جب 9 سال کی چلی گئی تھی, پتا نہیں آپ لوگوں کو اس کا بھی قصہ پتا چلا کہ نہیں, لے گیا اس کو بندہ مسلمان ہوئی قبول اسلام. جب اس کے والدین سے میری بات ہوئی, پوچھا کہ وہ لڑکا اس کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا. کیا کرنے جاتا تھا؟ اسکول چھوڑنے جاتا تھا. یہ جو آپ کی کرنگی 6 نمبر کا واقعہ بچی کا, ٹیکسی میں بھی اس کو اسکول چھوڑتے تھے اور ماں باپ اس کے ساتھ پنڈی بھی گئے, ماں باپ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی گئے. میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ اگر یہ کر رہے اول تو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو غلط یہ ہوا. اگر ایک بھی دوستی تھی بھی تو اس کو باقاعدہ رشتہ مانتا, رشتہ اگر وہ دیتے تو وہ بھی شادی کرتا. لیکن جب آپ اپنے ساری باڑے توڑ دیں گے اندر سے, آپ سب کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیں گے, کبھی اپنی بیٹی کو بٹھا کے اسکول بھیجے, کبھی ٹیکسی پہ کہیں بھیجے, تو پھر آپ روتے ہیں کہ ہماری بچوں کے ساتھ برا ہو گیا. کسی بھی بچی کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہوتا جب آپ اپنے گھر کی باڑے خود نہیں توڑتے. میرا بیٹیاں بھی ہیں, میں اس وقت آج بتا رہی ہوں ماں کو خاص طور پہ, میرے بچوں کو اجازت نہیں تھی, وہ آج بھی کسی کے گھر جا کے نہیں رہ سکتے, نہ تایا کے گھر, نہ چاچا کے گھر, کسی کے گھر بھی ان کو اجازت نہیں رات رہنے کی. شادیوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رات رہیں. میری ایک بیٹی تھوڑی زیادہ شوق تھی, وہ کہتی روتی ہوتی, ماما پاپا مہندی یا سارے کزنس کرتے ہوئے ہیں, رہنے دے رات. اور ان کے ڈیڈی نے آج تک نہیں رہنے دیا, کیونکہ انہوں نے کہا جب تک ہم بیٹھے ہیں, ہم رات کے 2 بجے تک بیٹھے, بچے بیٹھے ہیں, ہم جا رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے, بچے چلے جانا چاہیے. کیونکہ جب آپ چھوڑ آتے
پھر رات کو بچے تو خود ہی ہے نا، پھر وہ جو مرضی کرے. جب آپ اکٹھے ہو جاتی ہیں پھر شرارت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر ڈھیل ملتی جاتی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے لیے ضابطے جب تک مقرر نہیں کیے جو مجھے کرسچن فیملی سے اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے. دن رات میں ان سے کام کرتی ہوں، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے. نہ ایک جگہ میں عدالت میں تھی تو ایک کرسچن لیڈر نے کھڑا ہو کرسچن تھا، یوں کر کے نا مجھے بات کرنے لگا اور میں کرسچن کی بات کر رہی ہوں. میں نے وہاں تو سارے لوگ تھے، میں نے آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا. اس کے بعد میں چرچ کے اندر تھی، سینٹ پیٹرکس چرچ میں. تو وہ بزرگ ہے، وہ میرے بھائیوں کی مانے تھا، وہ میری عزت کرتے. میری عمر 56 سال ہے، میں کوئی چھوٹی عمر کی نہیں ہوں کہ 13 سال کی ہوں، 56 ایئرز اولڈ ہوں میں. تو میں وہاں پہ تھی تو مجھے ہاتھ پکڑ کے نا لے کے جانے لگے، باقی یہ چیز دیکھی تو میں نے وہاں اس کا ہاتھ چکا. میں نے کہا آپ کو پہلے تو یہ تمیز سیکھنی چاہیے کہ کسی کو ہاتھ لگا کے نہیں بات کرتے. تو مجھے کہنے لگے باجی آپ کو میری ماں کی طرح، آپ کو میری بہن کی طرح ہے. میں نے کہا آپ لاؤ اپنی بیوی کو ادھر. میں 10 مردوں کو کہتی ہوں ذرا اس کا ہاتھ پکڑ کے بات کرو تو پھر پتا چلے گا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ پاسٹر مانیہ بیٹھی ہوئی ہے، میرے اسسٹنٹ پاسٹر ہے میرے چرچ میں. ایک جگہ پر میں مندر میں گئی تو میرے ساتھی تھے زیادہ، اور آپ کو پتا ہے کہ میں مندر جاؤں مسجد جاؤں، میں نے جا کے وہاں اپنا کلام پیش کرنا ہوتا ہے، قربانی دینی ہوتی. تو وہ لوگ جو تھے، میری بیٹی گاڑی چلا رہی تھی تو بیٹی وہاں سے اسٹیج سے خفا ہو کے چلی گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ غصے میں گئی ہے، تو گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی. پہلے تو جب ہم وہاں پہ گیت گا رہے تھے تو پادری صاحب ہمارا بار بار پاچی مرواؤ گے. بعد میں مجھے غصہ بھی آیا کہ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا تو پھر زارا کے ساتھ نہ چلیں. زارا کے ساتھ جس سے چلنا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مسجد میں بھی گواہی دے گی، مندر میں بھی دے گی، کورٹ میں بھی دے گی، بینک میں بھی دے گی، بورڈ پہ بھی دے گی. یہ میرے ساتھ جس سے چلنا ہے. اچھا اس کے بعد میں جب گاڑی میں آئی تو میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تو کیوں اسٹیج چھوڑ کے آئی ہے؟ تو کہنے لگی ماما وہ جو پادری آپ کا تھا نا اس سے مجھ سے ہاتھ لگا کے بات کی. میں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کوئی بھی ہاتھ لگا کے بات کرے تو تھپڑ لگا. میں نے کہا تمہیں تھپڑ لگا دینا تھا. کہتی ماما بھی آپ نے کہا تھا پادری ہے. میں نے کہا پادری جو بھی ہے آپ کو اسے ڈیل کر دینا چاہیے تھا. اچھا میں آگے تو ان کو لے کے انہوں نے چھوڑنا تھا. یہ دوسری گاڑی میں چلے گا، میں اپنی گاڑی میں آ گئی. بعد میں اس نے مجھے فون کیا باجی یہ کون سا پادری میرے ساتھ کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ باجی وہ ہاتھ لگا کے بات کر رہا تھا اور راستے میں اس نے ہمیں بتا دیا چائے پلانے کے لیے، اور چائے پلاتے اپنے بیٹے کی باتیں شروع کر دی رشتے کی. تو میں نے اس پادری کو کال کی. میں نے کہا بات صاحب پہلے میری بیٹی نے بتایا کہ آپ ہاتھ لگا کے بات کرتے ہیں، پھر سسٹر میری پاسٹر ہے اس نے دلا کیا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں ہاتھ لگا کے بات کرتے ہیں. کہنے لگے باجی ہم تو چرچ میں ایسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا لانا اپنی بیٹی چرچ میں چھوڑنا، اس دن 100 مردوں کو بولوں کہ اس کو ہاتھ لگا کے بات کرے پھر چاہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا اصول اور ضابطہ اور طریقہ ہے کہ آپ منہ سے بات کریں تو اس کو ہاتھ مت لگائیں. اس کے بعد میں نے کہا آپ نے ان کے ساتھ رشتے کی بات بھی شروع کی تھی بیٹے کی. وہ تو باجی ایسے ہی. میں نے کہا آپ روڈ پہ تھے، رشتے کی بات ہوتی ہے کسی کے گھر جا کر، بڑوں کے ساتھ ہوتی. میں نے کہا آپ میری جو لوگ تھے یا میری جو بیٹیاں تھی، 7 چرچ کی بچیاں تھیں، آپ ان کو کوئی ترغیب دے رہے تھے کہ میرا بیٹا اس کے پیچھے دوستیاں کرو. معافی مانگی انہوں نے مجھ سے.
کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں. اور بھی نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محمود آباد میں ایک بچی، اس کا کیس بنا جب اس کے رشتے دار آئے، مسلمان بھی تھے اور رشتے دار آئے. اب وہ اس عورت سے پولیس والے کھڑے، ایسے چکڑا سب کھڑے، وہ اس عورت کو ایسے ہاتھ مار کے اس نے بات کی. مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، میں نے اس عورت کو کرسچن عورت سے ہاتھ ایسے کر کے بات کر رہا ہے. کہنے لگی یہ میرا کولیگ ہے. تو میں نے کہا یہ پھر آپ کو ہاتھ لگا کے کیوں بات کر رہا ہے؟ کہتی باجی ہم تو ایسی بات کرتے ہیں آفس میں. یہ ہونے چاہیے ضابطے کہ نہیں؟ کیونکہ چرچ میں تمیز نہیں ہے. ابھی ایک پادری کا بڑا قصہ بنا ہے. جو اصول اور ضابطے آپ لوگ خود نہیں رکھتے، کیونکہ چرچ کا المیہ یہ ہے، ایک طرف سے اچھی بات ہے لیکن ایک طرف سے المیہ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ چرچ میں ہم خواتین، مرد، عورت سب اکٹھے ہوتے ہیں. چرچ کی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ چرچ کا جو ہمارا رویہ ہے وہ پاکیزگی کا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنی سوچ میں بھی کسی کے لیے برا سوچ لیا تو تم اس کے ساتھ زنا کر چکا. چرچ میں ہمیں پتہ ہے پاکیزہ سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مرد اور عورت کا امتیاز بھول گئے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں 97% ہمارے ساتھ کون ہے؟ مسلمان ہیں نا. تو ہم پھر ان کے ساتھ بھی سوچتے ہیں کہ اب تو کوئی تمیز ہی نہیں. جو رویے ہمارے غلط ہیں کہ مسلمان کے گھر میں آپ بریانی دینے چلے جاؤ، کھیر دینے چلے جاؤ، حلوہ دینے چلے جاؤ، کیونکہ آپس میں رہتے ہیں نا، دینا لینا ہے، اس سے نہیں میں منع کرتی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو مسلمان کے گھر، آپ کو بھی واسطہ پڑا ہوگا، جب دینے جاتی ہیں تو کیا ان کے مرد لیتے ہیں یا ان کی عورتیں چیز لیتی ہیں؟ آپ سے ان کے ہمیشہ مرد لیں گے، دروازہ مرد کھولیں گے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ دروازہ ناک ہوا، ماں بھی کھڑی ہے، بیٹیاں بھی ساتھ ہی کھڑی ہیں. تیسری چیز، اگر اب بھی ہم نے اپنے رویوں کو نہیں بدلا، حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی 14 اگست کو جو کچھ ہوا سامنے چوہن میں دو رکشہ ڈرائیوروں نے ماں اور بیٹی جا رہی تھی ان کے ساتھ زیادتی کر دی. سنا یہ ابھی کا واقعہ ہے. اگر ہم نے اپنے گرد خود رویوں کو درست نہ کیا تو اس سے ہم محفوظ نہیں ہیں. نہ ہم بائبل میں اسٹرانگ ہیں، نہ ہم اپنے معاشرتی رویوں میں اسٹرانگ ہیں. روڈ پہ بیٹھیں گے، مسلمان کے لوگ باہر نکلیں گے رات کو، وہ اندھیرے میں بیٹھیں گے یا کسی پارک میں جا کے بیٹھیں گے. ہمارے گلی اور محلوں میں، مجھے آپ کا نہیں پتا یہاں تو میں نے چار کو کھاتے آپ کا ماحول نہیں دیکھا، لیکن میں نے اعظم بستی میں اور اعظم ٹاؤن میں اسکول کے ماحول دیکھا کہ شام ہوتی ہے، چارپائیاں ڈال کے ہماری جو بھائی ہیں نا باہر بیٹھی ہوتی ہے، ان کی بیٹیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور سب آتے جاتے گن کے جاتے ہیں کہ ان کی اتنی بیٹیاں اتنے بیٹے ہیں، سب گن کی پوری ہوتی ہے آپ کے خاندان کی. کبھی آپ نے دیکھا کہ مسلمان اور ماں جو ہے اپنے ساری بیٹیوں کو لے کے باہر روڈ پہ بیٹھی ہو، چارپائی نکال کے بیٹھی ہو؟ ہم نے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر ہماری خواتین 95% خواتین 5% جاب کی نہیں کرتی ہیں. یہاں پہ وہ ہاتھ کھڑا کرے جو جاب کرتی ہیں. کھڑا کر دو بھی، ہم تو میں نے گنتی پوری نہیں کی، کمپیوٹر تو نہیں لگا ہوا. زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 50-25 خواتین ہیں جو جاب کرتی ہیں. ایسے 25 یا 20 ہوں گی، ٹھیک ہے. اب جو جاب کرتی ہے چلو اس کو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بزی ہے، لیکن باقی خواتین گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہوتی ہیں. اور ہم خواتین سمجھتے ہیں ہم نے روٹی پکا لی ہے، کھانے پکا لی ہے، کپڑے دھو لیے، بڑا مال کا مارتے ہیں. ہسبینڈ پہ بھی ہمارا احسان ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟
बच्चों पे भी। मैं ये पुलपुट पे खड़ी हूँ, दादी सूरी में बाइबल मेरे सामने है। आज भी जब मैं रात के 2 बजे, जो मेरे घर में काम वाली है, क्या है, मेरे घर में काम वाली है, रोटी हांडी सब करती है, लेकिन मैं रात के 2 बजे भी जाऊँ ना तो जितने बर्तन पड़े होते हैं मैं धो के फिर मैं सोती हूँ। कई दफा मेरे हस्बैंड कहेंगे गुजारा आप लेट जाओ, सुबह काम वाली ने आना है, लेकिन मैं ये आदत नहीं है कि मैं रात को वहाँ कंध छोड़ के या टेबल पे कंध छोड़ के या किचन में कंध छोड़ के लेट जाऊँ। हाँ, और रातों को ये सब ज़्यादातर मेरी टीम को पता मैं रात को कितने बजे घर आती हूँ। अब तो ये मारिया को भी लोग यही कहते हैं क्योंकि मेरे साथ होती है। हम रात का 1 बज जाता, 2 बज जाते, लोगों के मसाइल हल करते हुए मैं घर आती हूँ। तो मैं भी कुछ घर का निज़ाम चला रही हूँ ना, मैंने भी अपने बच्चे अच्छे पाले हैं और अच्छा पढ़ाया है, अच्छी तरबियत की है, 4 संडे स्कूल भेजा उनको। तो माएँ क्यों नहीं, वो हम क्यों समझती हैं कि हमने रोटी हांडी कर दी तो हमें बहुत एहसान कर दिया। बेटियाँ भी समझती हैं। खुदारा बिजनेस करना सीखें, काम करना सीखें। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने नफे से क्या करती है, अपने नफा को क्या करती है, सूदमंद पाती है। मेरी बेटियां, मेरा बेटा 6ठी 7वीं में था, मैंने उन्हें काम करवाना शुरू कर दिया। कहीं 8,000 का उनका काम शुरू है, कहीं 10,000 का शुरू है। प्रैक्टिकल पढ़ भी रही है, बाइबल में भी मजबूत है, साथ साथ मैं उनका क्या कर रही हूँ, बिजनेस माइंड भी बना रही हूँ। हम कहते नहीं ना खुद काम करना, हस्बैंड में कोशिश जाना। जबकि बाइबल क्या कहती है, आपके हस्बैंड ने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं तो कैसे क्यों पहनने हैं, आप पहनाएंगे उसको अच्छे कपड़े। मैं अपने से नहीं कह रही, पढ़ के सुनाऊं, अभी सुनाऊं। मैं इंसान 31 बाब अक्सर पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ उसकी। जरा सुन ले कि बेटा भी सुन ले, खासतौर पे नौजवान बच्चियाँ अभी से आइडियालाइज करना शुरू करो कि हमने ऐसी खातून बनना है। छोटी छोटी चीजें बनाकर आप अपनी उसको सेल भी कर सकते हैं, उसको उसकी मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चर्च ने आपको ये बातें नहीं बताती। ये सुने जरा बाइबल में क्या लिखा हुआ, लिखा है उसके शौहर के दिल को उस पर इत्मीनान, उसे मुनाफा की कमी ना होगी, वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उसे नेकी करेगी, पति ना करेगी। 80 शौहर में भी कोसते रहते हैं, शौहर में खरीदा कोसीदा। यहाँ क्या है, शौहर को क्या करना, दुआ देनी है, बरकत देनी है, उसके लिए जमीन पर बैठकर दस्ते दुआ बुलंद करना है और कारोबार आपने भी करना है, उससे नफा की कमी ना होगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है, खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज की मानद है और अपनी फौरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी रोटियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद देती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। मेरी बेटी की शादी हुई, शादी के पहले महीने में उसने अपने नाम सबसे पहला काम किया, जमीन खरीदी। फैसले किसने करने, औरत ने करना। लिखा है वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजों को मजबूत करती है, अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता, वो तकिए पर अपना हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेनन पकड़ते हैं। वो मुफलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपना हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। नेकी का काम भी करना तो किसने करना, औरत ने करना। मुफलिस और मोहताज की मदद करनी किसने करनी, आप लोगों ने करनी है।
हस्बैंड को उसने ना हत्या किया। मेरे हस्बैंड ने कहा भी आप, कहती मेरी दया लड़की है। तो पाल साहब ने उससे पूछा कि तू तो जॉब नहीं करती, तू तो छठी क्लास की स्टूडेंट है, तेरी दया लड़की कैसे है? तो कहने लगी मेरे अब्बू जो मुझे वो देते हैं ना, पॉकेट मनी देते हैं, मैं हमेशा उसमें से खुदा का हिस्सा निकाल के अलग कर देती हूँ। इस उम्र से सिखाएं। मैंने अपने चारों बच्चों को सिखाया कि अपने हिस्से में से क्या देना। माँ बाप ने बेशक दया लड़की निकाली हुई है, लेकिन वो आपके पैसे आपने भी दया लड़की निकालनी है। और मैं दया लड़की ये नहीं करती पादरियों को ना, मैं खुद मानती हूँ से दया लड़की किसको देनी है? ना ना खुदा, खुदा पे बैठा कभी आया खड़े को दया लड़की जरूरतमंदां दे, बेवाओं नूं, गरीबां नूं, जिन्हां दे घर टुटे हुए ने, जिन्हां दे फीसा नहीं दित्तियां होईयां, जिनको जिस बेटी को शादी की जरूरत है, किसी को कोई बिजनेस शुरू करने की जरूरत है, दया लड़की वहाँ देनी है, बच्चे पढ़ाने हैं। हमने सोचा हुआ दया लड़की सिर्फ बाइबल मुकद्दस में और भी बता दूँ, बैतुल माल का लफ्ज़ सुना होगा आपने? बैतुल माल का लफ्ज़ सुना किसी ने? सुना किसी ने बैतुल माल सुना? किसका है बैतुल माल? मुसलमानों का होता है ना बैतुल माल, ज़कात जो देते हैं ना, बैतुल माल से ज़कात देते हैं। वो जब आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो ज़कात का पैसा आपको नहीं दे सकते, होता है ना ऐसा? बाइबल मुकद्दस में लिखा अपनी दया लड़की बैतुल माल में लाओ। कहाँ लाओ? ज़ख़ीरा खाना में लाओ। उसने ये नहीं लिखा कि चर्च में लाओ, ज़ख़ीरा खाना में लाओ, जिसका तर्जुमा बैतुल माल, यानी बैत घर को कहते हैं, माल माल को कहते हैं। ज़ख़ीरा खाना जहाँ चीज़ें, खाना घर को कहते हैं, ज़ख़ीरा जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी की जा सके। तो हमने उल्टा रवैया अपना लिया है कि दया लड़की सोचते सिर्फ चर्च में देनी। फादर साहब नाराज नहीं हो जाना प्लीज। किसी को एजुकेशन पे दे दो, किसी को बेवा की मदद कर दो, किसी की हेल्प कर दो, क्योंकि खुदा आपसे लेने नहीं आता। बाइबल ने लिखा है कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, इनकी मदद करना होगा। खुदारा अपने रवैयों को दुरुस्त करे, और ये रवैये तभी दुरुस्त होते हैं जब बाइबल मुकद्दस हमारे अंदर है, और बचपन से शुरू करना है। मैंने बताया मैंने अपने बच्चों को 4 संडे स्कूल भेजा, फिर 74 गार्डन चर्च, पता नहीं आप लोगों को किसी को पता हो, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि जो बच्चा पूरा साल चर्च में आएगा उसको शाइनिंग स्टार का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने फैसला किया कि मेरे चारों बच्चे ये सर्टिफिकेट देंगे, और मैंने अपने चारों बच्चों को शाइनिंग स्टार सर्टिफिकेट लेकर दिया। फैसले किससे करने? माँ कभी फैसले कर सकती है जब ये गुलाम उसकी हड्डियों की कुव्वत और तवानाई है। ये गुलाम, आज मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछती कि आप कितने चैप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछ सकते हैं जो आप आपके पास खुदा इस बाइबल को अव्वल दर्जा देना शुरू करें। बार बार एक दफा नहीं तो बड़ा एहसान हो गया पैदा। मेरी माँ ने 65 साल की उम्र में ऐसी जगह पे खुदा का कलाम पढ़ लिया था जहाँ उसके लिए मौत थी, लेकिन हमने उसे कवर करके दिया, बैठ के उस जमीन पे बाइबल पढ़ती। तो आज मैं क्रिश्चियनों से पूछती हूँ कि वो क्या गया, आप क्रिश्चियन घरों में पैदा होते हैं, आपको ये तालीम ही नहीं दी गई कि बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो, और ये पढ़ोगे तो विजडम आपके अंदर खुद ही आ जाएगा, क्योंकि बाइबल हर एक चीज के बारे में सिखाती है। अब 2-3 प्रैक्टिकल बातें करके आपसे छोड़ूंगी। ये जो मामला हो रहे हैं, मैं कहती हूँ कि सारा माहौल का दारोमदार माँ के ऊपर है। अब होता क्या है, यहाँ से बिलिश एक बच्ची थी, उसका भी मामला हुआ था करने में। मैं हर मामले को बहुत
उसके सारे पहलुओं को डिस्कस करती है। एक और बच्ची क्यूबा मारने की, वो भी चली गई कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर पढ़ने जाती थी, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची, टॉप करने वाली, और जिसका महमूदाबाद में भी मैंने आपको केस बताया, वो भी टॉप करती थी ड्यूटी स्कूल में, वो बच्ची हेड करती। लेकिन वो जो ये टॉप करती थी, जो हेड करती, उसका क्या बताओ कि मुसलमान से दोस्ती हुई और उसने बाप बाहर था, बहुत हाईली एजुकेटेड, और उस आदमी ने इसलिए उसको वो लेके दिया फोन और अंदर वो लगा दिया CCTV कैमरा, उसके जरिए वो उससे गलत काम करवाता था। हम अपने बच्चों के कमरों में जाके देखते ही ये होता क्या। आपकी उस तालीम का फायदा क्या अगर आपके बच्चे आपके ताबे नहीं हैं, आप अगर विजिलेंट नहीं हैं। वो जो बच्ची, अब मैं माओ से बात कर रही हूँ, होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को ज़माने के लिहाज से चलाते हैं। आपका बच्चा जब स्कूल में थोड़ा 8वीं 9वीं में, आज का तो खैर 6वीं 7वीं में ब्रांडेड, सबको पता ब्रांडेड कपड़े पहनना, पता ब्रांडेड कपड़ों का पता, वो हलाओगे ऐसे करते हैं जैसे जुड़ो है। ब्रांडेड कपड़ों को पता कौन कौन से ब्रांड आते हैं, चलो आप बता। हाँ, 2 ब्रांड के नाम लो। जनरेशन, लिसास, ज़ारा, सकीनास, ईको, एथनिक, खादी, आइडियाज आते हैं ना, बच्चों को बहुत आते होंगे। अच्छा, होता क्या, हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। हम अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाते। आम सूट भी आपने लेना तो 1000 से तो कम नहीं आता ना। क्या करता था, नहीं आता ना। आम सूट भी 1000-1500 का आता है। अच्छा, अब होता क्या, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ब्रांडेड कभी पहना ही नहीं है, वो जब स्कूल में कॉलेज में जाती हैं, वो आके अच्छा मैंने कल ज़ारा स्पीनास का लिया, मैंने जनरेशन का सूट लिया, मैंने खादी का लिया, मैंने एथनिक का लिया। हमारे बच्चे कॉम्प्लेक्स में आते हैं। मैं माँ से कहती हूँ, मेरी भी 3 बेटियाँ, और मैं हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। शौखी मानने के लिए नहीं बता रही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपको पता है ब्रांडेड कपड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन हर ब्रांड में सेल तो लगती है ना, सेल हर ब्रांड में लगती है। वो जो 3000 की चीज़ है 70% में होके कितने की आ जाती है, 800, 900, 1000, 1200। जनरेशन का जो 4000 का सूट है 50% में लगी थी, कितने पे आ गया, 2000 पे आ गया। क्या हम इतनी अक्लमंदी नहीं करते? मैं तो हमेशा देखती हूँ जहाँ सेल लगती है, मैं जाकर अपने भी कपड़े ले आती हूँ, बेटियों को भी ले आती हूँ। 70% भी लगती है, 50% भी लगती है। 6000 का सूट है, वो 3000 का अच्छा सूट आपको मिल जाता है।